اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا یتلی ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات وذکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما وما كان لمؤمن ولا مؤمنات اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔ بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ محترم دفاع کرام، قابل احترام بزرگان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے میں سورہ احزاب کے چند آیات اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ سورہ احزاب یہ مدنی صورت ہے جو جنگ احزاب کے بعد نازل ہونے والی ایک صورت ہے۔ مجھے اس کے ڈیٹیل میں زمانہ نزول اور تاریخی پس منظر اور جنگ احزاب سے پہلے کے غزوات وغیرہ کا بہت سی ہسٹوریکل ویو ہے، اس میں ڈیٹیل میں جانا نہیں ہے۔ مجھے اس وقت تین چیزوں پر گفتگو کرنی ہے۔ پہلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ساری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل ہے، اور دوسری بات مجھے مومن مرد اور عورتوں کے جو فیچرز، جو مومن مرد اور عورت کو کیا چیزیں مومن اور مرد عورتوں کو کرنے ہیں اور کیا ان کے کیریکٹرز ہیں، اس چیز پہ مجھے تھوڑی گفتگو کرنی ہے۔ اور اس کے بعد چند لمحے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ چند جھلکیاں پیش کرنی ہے، اور آخر میں کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق میں ہم سچے ہیں۔ ان تین ٹاپک پر میری بات کرنی ہے۔ پہلی چیز جو یہاں پر بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ یہ آیات اس وقت ارشاد ہوئی، اس لحاظ سے رسول پاک کے طرز عمل کو اس جگہ نمونے کے طور پر پیش کرنے سے مقصود ان لوگوں کو سبق دینا تھا جنہوں نے جنگ احزاب کے موقع پر مفاد پرستی اور عافیت کوشی سے کام لیا تھا۔
ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم ایمان و اسلام اور اتباع رسول کے مدعی تھے، تم کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جس رسول کے پیروں میں تم شامل ہوئے ہو اس کا اس موقع پر کیا رویہ تھا۔ اگر کسی گروہ کا لیڈر خود عافیت کوش ہو یا خود آرام طلب ہو یا خود اپنی ذاتی مفاد کی حفاظت کو مقدم رکھتا ہو، خطرے کے وقت خود بھاگ نکلنے کی تیاریاں کر رہا ہو، پھر تو اس کے پیروں کی طرف سے ان کمزوریوں کا اظہار معقول ہو سکتا ہے۔ مگر یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ ہر مشقت جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے مطالبہ کیا، اسے برداشت کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سب کے شریک تھے۔ آج جنگ کے لیڈرز، آج کے جنگ دیکھا جائے تو لیڈنگ فرام فرنٹ کی بجائے لیڈنگ فرام مڈل اور بیک ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جب دیکھیں گے تو ایک واقعہ جنگ احزاب کا بتایا گیا کہ یہ خندق کھود رہے تھے سب لوگ، وہاں پہ خندق کھودتے وقت بہت سے مشکلات اور بھوک اور پیاس تھی، پوری بھوک پیاس کے وقت ایک صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوک برداشت ہی نہیں ہوتی، میں نے اس کے پیٹ کے اوپر ہم لوگوں نے ایک پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ تو بھوک کی وجہ سے ایک پتھر باندھے ہوئے ہیں، لیکن میرے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اس کو لیڈنگ فرام فرنٹ کہتے ہیں، جو بہت ہی کم لیڈروں میں آپ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں پہ خالی یہ جنگ کے بارے میں بتلانے کا مقصد نہیں تھا، یہ تو موقع محل کے لحاظ سے اس آیت کا مفہوم ہے، مگر اس کے الفاظ عام ہیں، اس کے منشا کو صرف اس معنی تک محدود رکھنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف اس لحاظ سے اس کے رسول کی زندگی مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے، بلکہ مطلقاً اسے نمونہ قرار دیا ہے۔ لہذا اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونے کی زندگی سمجھے۔ آپ کو رول ماڈل MDR کا جو کانسیپٹ ہے اس حساب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے۔ ایک رول ماڈل میں آپ دائی بھی ہیں، ایک مدب جس کو جو مربی، دائی اور رہنما، تینوں کا رول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بتایا بھی اور اس کے ساتھ عمل کر کے بھی دکھایا۔ اس رول ہر ایک مومن کو ادا کرنی ہے، یہ ایک نمونہ تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کر کے چند چیزیں بتائے ہیں، لیکن اگر اس کو صرف ایک نمونے کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تک رکھنا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک مومن مسلم مرد اور عورتوں کے فیچرز کیا ہوتے ہیں اس میں بتایا ہے کہ بالاخین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں۔ اس سے پہلے کی ایک آیت میں اس کو یاد رکھو، اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔ اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو جس آیات کی حکمت کی باتیں، قرآن کی آیت جو ہے قرآن کی ہے، اس میں تو عمل ہر ایک مسلم کو عمل پیرا ہونا ہے، لیکن حکمت کے باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم درس کی وجہ سے حدیث سے جو بیان کی جاتے ہیں، وہ ہمیشہ ہم کو دونوں کو عمل کرنے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اس کو دونوں کو ملا کر آپ دیکھیں گے تو ایک پورا سسٹم بنتا ہے۔ اس کو ہمیشہ ہم ہماری زندگی میں داخل کرنا ہے، اس پہ عمل پیروا ہونا ہے۔ پھر آگے جو مرد اور جو مسلم ہیں اور مومن ہیں، یعنی جنہوں نے اسلام کو اپنے لیے ضابطۂ حیات کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے اور یہ طے کر لیا ہے کہ اب وہ اس کی پیروی میں زندگی بسر کریں گے، دوسرے الفاظ میں جن کے اندر اسلام کے دیے ہوئے طریقے فکر اور طرز زندگی کے خلاف کسی قسم کی مزاحمت باقی نہیں رہی ہے، بلکہ وہ اس کی اطاعت اور اتباع کی راہ اختیار کر چکے ہیں۔ مومن ہے، مطیع فرمان ہے، اس کا فرمان کا مطلب یہ ہے راست باز ہیں۔ راست باز کا مطیع فرمان کا مطلب آپ اگر دیکھیں گے تو یعنی جن کی اطاعت محض ظاہری نہیں ہے، باطل ناخواستہ نہیں ہے، بلکہ دل سے وہ اسلام ہی کی رہنمائی کو حق مانتے ہیں۔ ان کا ایمان یہی ہے کہ فکر و عمل کا جو راستہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے وہی سیدھا اور صحیح راستہ ہے، اور اس کی پیروی میں ہماری فلاح ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایمان کا لذت شناس ہو گیا وہ شخص جو راضی ہوا اس بات پر کہ اللہ ہی اس کا رب ہے اور اسلام ہی اس کا دین ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے رسول ہیں۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جس سے میں لایا ہوں۔ یہ ایک بہترین حدیث ہے کہ ہم مومن کا مقام جب تک ہم حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم ہماری خواہش نفس ہر چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث جس کو ہم 100% اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کریں گے جب تک ہم مومن کہلانے کے لائق نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں بھی بار جگہ جگہ کہا گیا کہ آئے ایمان والو پورے کے پورے ایمان اس اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کمپلیٹ اسلام کمپلیٹ سسٹم ہے، اکنامک پوائنٹ آف ویو، پولیٹیکل سسٹم، سوشل جو بھی ہے ہر چیز ہر ڈپارٹمنٹ میں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا یہ ہے اس میں پورا۔ اور ایک اور جگہ لن تنالوا بالبر الا تحبون، تم وہ نیکی کا مقام جب تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی عزیز سے عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ اس جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام کے بہت سے حالات ہم اس میں پڑھتے ہیں۔ ایک واقعہ میں سناتا ہوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک مدینے میں ایک بہت ہی بہترین باغ ایک صحابہ اکرام کا تھا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں یہ باغ اس اسلام کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے جنت ملے گی؟ تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک آپ کو ملے گی۔ تو انہوں نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سودا کر کے اس کے اسلام کے لیے اپنا باغ بہترین باغ انہوں نے وقف کر دیا، اور باہر آ کے اپنی فیملی کو انہوں نے اندر بھی جانا گوارا نہیں کیا، پھر واپس پوری فیملی کو اس باغ سے نکال لے آئے۔ ایک بہت سے واقعات ملتے ہیں اس چیز میں کہ کس طرح سے ان حالات میں تھے۔ اور آگے راست باسی صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا اگر آپ اس میں یہ دیکھیں گے تو ایک نمازوں کا ایک 5 وقت کی نمازیں ہیں، 5 وقت کی نمازیں ہم تو پڑھتے ہیں اور ہر ایک مومن پہ لازم ہے وہ تو کرتے ہیں، لیکن یہاں کہا گیا ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور درمیان میں جاگ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے باہر، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند سے جاگے، نیند سے جاگ کر خیال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، شاید کہ انہوں نے دوسرے ازواج مطہرات کے گھروں میں چلے گئے، اس کے دل میں خیال آیا، تو پھر انہوں نے اوڑے اور باہر نکلے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع میں نماز پڑھتے ہوئے رکوع میں بھی رو رہے ہیں، پھر سجدے میں بھی رو رہے ہیں، ہر وقت اس سے اتحیات پڑھتے وقت اس میں بھی رو رہے ہیں، پوری رات آپ نے نماز میں گزار دی، پورا رو کر دعا مانگتے ہوئے۔ پھر جب بلال کی اذان ہوئی، پھر اذان فرض پر اس کے فجر پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں واپس آئے تو دیکھا کہ دونوں پیر آپ کے سلجھے ہوئے تھے، رات تمام جاگتے ہوئے اور آنکھ بھی رو کر اللہ سے دعا کرتے ہوئے۔ تو آپ نے پوچھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اتنی تکلیف کیوں دیتے ہو آپ، جب کہ آپ بخشائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا ہے پورا ہر چیز سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں ایک شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہتا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنے احسان کیے ہیں اور اس سے اتنی بڑی چیز مجھ پر اتاری ہے، یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عمران کی آخری آیات جو بار بار ہم پڑھتے ہیں اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی۔ اس آیات کو آپ غور سے پڑھیں گے، اس میں بہت سے چیزیں ہیں، اس میں بہت سے یہود کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کچھ معجزات لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ معجزات لے کر آئے، لیکن آپ کیا معجزات لے کر آئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان آیات کا مطالعہ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں یہ لے کر آؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جبکہ قرآن کے ہر ایک چیز ایک معجزہ ہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، آخر تک بھی وہ امی ہی تھے، لیکن اتنے آیات، اتنی یہ قرآن کے اتنے بہترین آیات اور اتنے چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے بیان کرتے، وہ یہ اٹسیلف از معجزہ ہے پورا وہ۔ اسی طرح یہ آل عمران کی آیت بتا کر ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے۔ تو یہ
اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. اور جب وہ آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے تو کبھی دوسرے صحابہ نے دیکھا کہ آپ رکوع میں بھی دعا کر رہے ہیں اور اس میں سجدے میں بھی دعا کر رہے ہیں، اتحیات پہ بھی دعا کر رہے ہیں. یہ بھی حدیث سے یہ ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ آج کے دور میں کسی کو پوچھیں کہ سب سے اسمارٹ لوگ کون ہیں پورا، تو سب سے جواب ہوگا کہ جس کے پاس اچھا بینک بیلنس ہے، جس کے پاس بہت سے یہ بلڈنگیں ہوں گے، ایک اچھے ایریا میں ان کا بہت بڑا فلیٹس ہوں گے. لیکن یہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ کو سب سے بہترین اور اسمارٹ لوگ اللہ کی نظر میں وہ ہیں جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، ہر حال میں یاد کر رہے ہیں. اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. تو یہ چند اس کے چیزیں تھے. اگر ہم اس کے عوض میں دیکھیں گے تو جو میں نے پہلے آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں کہا کہ ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق میں ہم سچے ہیں؟ اگر ہم اس چیز کو دیکھنا چاہیں تو اس کو انالائز کریں گے. کیا میری زندگی، کیا جو ہم کہتے ہیں قول اور عمل میں کچھ تضاد ہے، یا جو ہم کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں؟ کیا سچا کہنا ایک بات ہے لیکن سچی چیز پر عمل کرنا دوسری بات ہے. سچا ہونے کے لیے صرف یہ کافی نہیں کہ قائل سچی بات کہہ رہا ہے. سچی بات تو کبھی کبھی جھوٹا آدمی بھی دہرا دیتا ہے. سچی بات کہنے والا ہر ایک شخص سچا نہیں ہوتا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے سچی بات کہتے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ سچے نہیں ہوتے بلکہ جھوٹے ہوتے ہیں. اللہ بھی انہیں جھوٹا کہتا ہے اور انسانی معاشرے میں بھی جھوٹے ہی سمجھے جاتے ہیں. اللہ ایک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں فلاح و نجات ہے. یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے. اگر آپ دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں فلاح و نجات ہے. اگر ہم ہمارا مشن اور ویژن بھی دیکھیں گے کہ رضائے الہی اور فلاح آخرت، کیا واقعی میری زندگی میں رضائے الہی اور فلاح آخرت کے لیے میری 24 وقتہ زندگی میں میری اس کے لیے جماعت کے لیے کیا کتنے پرسنٹیج میرا ٹائم مینجمنٹ پورے ٹائم میرے جماعت کے لیے اسپینڈ ہوتا ہے، تحریک کے لیے اسپینڈ ہوتا ہے؟ اس کے لیے ایک انالیسس چاہیے. یا میرا صرف میں قول صرف وہ باتیں کر کے رضائے الہی اور یہ فلاح آخرت کی بات کر کے باتیں کرتا ہوں، یا پھر میری زندگی میں وہ واقعتاً میں اسے قول اور عمل سے میری زندگی بنتی ہے؟ وہ مجھ کو ایک انالائز کرنا ہے اور آپ کو بھی انالائز کرنا ہے. صرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ دینا، محمد رسول اللہ پڑھ دینا، اس پہ کچھ فضائل ادا کر دینا، یہ بات نہیں ہے. لیکن واقعی میں اللہ تعالیٰ کو کارساز سمجھتا ہوں یا نہیں، اس کو میری زندگی سے دکھنا چاہیے. اور واقعی میرے پوری زندگی میں اکنامک پوائنٹ آف ویو، رسومات لے لو یا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو ہے، جو بھی میرے سوشل یہ کانٹیکٹس ہیں، جو بھی میرے یہ ہیں، ہر چیز میں کیا پورا سسٹم میری زندگی میں فیس مینر میں نے امپلیمنٹ کیا ہے یا میری فیملی نے امپلیمنٹ کیا ہے؟ یہ مجھے انالائز کرنا ہے. اس کے لیے ایک بہترین یوسف اصلاحی صاحب نے شعور حیات بک میں کلیئر کٹ اس میں ایک دو آیت کو یہ کر کے انہوں نے بہترین چیز سے ایک بہت اچھی طرح سے بتایا. ایک شخص پوری قوت اور جوش کے ساتھ کہتا ہے اللہ معبود برحق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سنت کی اتباع میں فلاح و کامرانی ہے، حرام سے بچنا اور حلال کی فکر کرنا مومن کے لیے لازم ہے. حرام کو بچنا اور حلال کی فکر کرنا ہم کہتے ہیں پورا ہر ہمیشہ. کیا یہ واقعتاً ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ سود حرام ہے، سب کو معلوم ہے کہ پوری زندگی میں اگر انسان سود میں اگر پھنسا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 ٹائپ سے اس کو گناہ دے گا. اس میں سے ایک گناہ بتایا جاتا ہے کہ دن کے اجالے میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے. لیکن آج ہم دیکھیں گے تو 98% پورے سود کے اندر بسے ہوئے. صلہ رحمی کو اللہ نے فرض کیا. ان حقیقتوں سے کون انکار کر سکتا ہے؟ یہ باتیں سر حق نہیں، ان میں شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. صلہ رحمی، کیا ہم رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں؟ آج دیکھا گیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تھوڑی بھی انبن ہو گئی تو بات چیت تو سال بات نہیں ہوتی، بھائی سے، بھائی بہن سے. یا اور دوسری اسلام میں اس کا پڑوسی کے ساتھ کا حق کتنی بڑی حقوق بتائے گئے ہیں. آج میں میرے پڑوسی، میرے گھر میں یہ 5-6 آئٹمس ہوتے ہیں کھانے کے لیے، اگر میرا پڑوسی بھوکا ہے تو مجھ پہ اس کا وبال اور اس کا گناہ بھی ہے پورا.
تو یہ ایک بات بتائی گئی، ایک ایسا شخص جو پورے جوش و خروش کے ساتھ واعظ کہہ رہا ہے اور ان سچی باتوں کو دہرا رہا ہے، ضروری نہیں کہ وہ سچا بھی ہو۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس پر پرجوش واعظ کی اپنی زندگی ان سچی باتوں کی خیر و برکت سے محروم ہے، وہ حرام کھا رہا ہے، تقریبات میں اتباع رسول کا مذاق اڑا رہا ہے، رشتہ داروں عزیزوں کے حق مار رہا ہے، اللہ کے قانون وراثت کو رد کہہ رہا ہے، سنت رسول کی کھلا مخالفت کر رہا ہے اور عمل کی زندگی میں سرتاسر بے دین یا بد دین ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہی نہ کہ شخص جھوٹا ہے، یہ کہتا کچھ ہے اور کرتا ہے۔ اگر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم وہ اے مومنو، اے ایمان لانے والو، تم وہ بات کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہو۔ اگر ہم کچھ باتیں کہیں اور کرتے نہیں تو یہ منافقت کی مثال ہے۔ منافقت کے بارہا میں نے پچھلے دروس میں بھی کہا ہے کہ 4 کیریکٹر ہوتے ہیں کہ وہ کہے تو جھوٹ کہے، وعدہ خلافی کرے تو وعدہ خلافی کرے، اگر کچھ بات کہے تو ہمیشہ اس کو امپلیمنٹ بھی نہ کرے۔ تو یہ ہم اگر واضح کرتے رہے اور ہماری زندگی میں تضاد ہے تو ہم منافقت کی ایک مثال ہو جائے گی۔ آگے اذ جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں، اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، مگر اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافق لوگ خطی جھوٹے ہیں۔ سچا تو حقیقت میں وہی ہے جس کی زبان اس کے دل کی ترجمان ہو اور کہنے والا دل کی گہرائی اور اخلاص کے ساتھ وہ بات کہہ رہا ہو، پھر اس کے شب و روز بھی اس بات کی شہادت دے رہے ہو۔ پوری زندگی میں ہم جو بات کہیں اس پر امپلیمنٹیشن ہونا ضروری ہے۔ اور ایک چند چیزیں میں اس کے چند لمحے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے چند حالات آپ کے سامنے بیان کر کے میں میری بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ 66 دنیا کی گونا گو الجھنیں، پریشانیاں، رنگینیاں، جھمیلے بعض اوقات ذہن و قلب کو بری طرح متاثر کر دیتے ہیں اور آدمی قلب کے سکون اور ذہن کی اطمینان سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسی کیفیت میں ایمان کو تازہ کرنے اور روحانی سکون اور سرور حاصل کرنے کا یقینی طریقہ یہ ہے کہ آدمی چند لمحے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گزارے اور قلب و روح کی ایمانی جذبات سے گرمایا۔ ایک بار ایک صحابی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا ام المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خصوصی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہو تو بتائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے فیض یابی کے سب سے زیادہ مواقع حاصل تھے، فرمایا آپ کی تو ہر بات ہی خاص تھی، کس بات کا تذکرہ کروں۔ اب ایک اور جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کی جیتی جاگتی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر آپ نے یہاں پہ فرمایا کچھ رات گزر چکی تھی تو ایک آپ اٹھے اور باہر نکلے، میرے دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے یہ بتا دیا تھا کہ وہ کس طرح سے یہ ہوئے تھے۔ دوسری جگہ حضرت جابر بن سلیم ایک صحابی ہیں، نبی مکہ مکرم کی مجلس میں اپنی پہلی حاضری کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ مجلس میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں جو وہ کہتے ہیں سب لوگ اس کو بجا لاتے ہیں۔ میں نے معلوم کیا یہ بزرگ کون ہیں، لوگوں نے بتایا امیر مجلس اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر میں نے کہا اے اللہ کے رسول، علیکم السلام، آپ پر سلام ہو۔ میں نے 2 مرتبہ کہا مگر آپ خاموش رہے۔ پھر ارشاد فرمایا یہ علیک السلام نہ کہو، یہ مردہ کا سلام ہے، السلام علیک کہو۔ میں نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ جس کو تم تکلیف میں پکارتے ہو تو اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور جس سے تم خشک سالی کے وقت بارش مانگتے ہو تو زمین سے اگاتا ہے، اور جس سے تم دعا کرتے ہو جب تم لخ و ذوق بے نشان بیابان میں ہوتے ہو اور وہاں تمہاری سواری گم ہو جاتی ہو تو وہ اس کو تمہارے پاس لوٹا دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا اے رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کو برا نہ کہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے کا اثر یہ ہوا کہ میں نے پھر زندگی میں کسی کو برا نہیں کہا، نہ کسی آزاد شریف کو، نہ کسی غلام کو، یہاں تک کہ کسی جانور کو بھی کبھی برا نہیں کہا۔ دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو بلکہ تسلسل کے ساتھ کیے جاؤ، اور تم جب بھی اپنے کسی بھی بھائی سے بات کرو
तुम्हारा चेहरा खिलता और मुस्कुराता रहे, ये भी नेकी है। और अपना तहबंद आधी पिंडली तक उठाए रखो, अगर ये ना हो तो टखनों से ऊंचा तो ज़रूर रखो, इसलिए कि तहबंद नीचे तक लटकाना घमंड की अलामत है और अल्लाह ताला गुरूर को पसंद नहीं करता। और अगर तुम्हें कोई शख्स गाली दे और तुम्हें इस बुराई से आर दिलाए जो तुम्हारे अंदर वाक़ई है तो तुम उसकी बुराई जानते हो और इसको आर ना दिलाओ कि इस बुराई का अबाल उसकी गर्दन पर होगा। एक बार कुछ लोग बैठे हुए थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और मजलिस में बैठ गए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाज़रीन से अजीब व गरीब सवाल किया। फरमाया, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें सबसे अच्छा कौन और बुरा कौन है? हाज़रीन चुप रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर यही सवाल दोहराया, सब खामोश रहे। तीसरी बार फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सवाल किया। एक शख्स बोल उठा, जी हाँ या रसूलल्लाह, ज़रूर। इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जिससे अच्छाई की उम्मीद की जाए और जिससे लोगों को बुराई का अंदेशा ना हो, और तुम्हें सबसे बुरा वो है जिससे अच्छाई की उम्मीद ना की जाए और जिसकी बुराई से कोई मामून व महफूज ना हो। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में लोगों से पूछा, तुम्हें कौन मुझसे 5 बातें सीखना चाहता है कि ख़ुद भी उन पर अमल करे और दूसरों को भी सिखाए और उन पर अमल करे? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा, फिर 5 बातें गिनकर बताएं। पहली चीज़, गुनाहों से परहेज़ करो तो तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। दूसरी चीज़, खुदा ने तुमको जो दिया है उस पर राज़ी रहो तो तुम सबसे बड़े दौलतमंद हो जाओगे। अपने पड़ोसी के साथ एहसान करो तो मोमिन बन जाओगे। दूसरे लोगों के लिए वही चाहो जो अपने लिए चाहते हैं तो मुसलमान हो जाओगे। और 5वीं चीज़, ज़्यादा ना हंसा करो, हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में चंद सहाबा कराम के साथ तशरीफ़ फरमाते, एक बदवी आया, इत्तेफाक से उसको पेशाब की ज़रूरत पेश आ गई। वही मस्जिद में एक तरफ बैठकर अपनी ज़रूरत पूरी करने लगा। मजलिस के लोग मंजर देखकर चारों तरफ से उसको मारने के लिए दौड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों को रोका और फरमाया, तुम लोग सख्ती के लिए नहीं बल्कि नरमी के लिए भेजे गए हो। इसके बाद इस बदवी को बुलाकर फरमाया, इबादत की जगह है, ये नजाजत और गलाजत के लिए नहीं, ये अल्लाह ताला के ज़िक्र और नमाज और कुरान के लिए है। और फिर मजलिस के शुरका से कहा, इस पर पानी बहा दो। ये चंद चीज़ें थे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के मजलिस से हमें मिलते हैं, जो चंद लम्हे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारे थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें पढ़ने समझने से ज़्यादा इन चीज़ों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।